السلام علیکم کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم نے غزل کی پڑھائی کرنی ہے۔ میں اس کی پڑھائی بھی کروں گی اور ساتھ ساتھ اس کے معنی بھی آپ کو لکھواؤں گی اور اس کا مفہوم بھی آپ کو بتاتے جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، ٹھیک ہے؟ ہستی زندگی، حباب پانی کا بلبلا، کی سی کی طرح، نمائش دکھاوا، سراب دھوکا ہی دھوکا، ٹھیک ہے؟ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، یعنی کہ اپنی زندگی تو بلبلے کی طرح ہے، یہ نمائش اور دکھاوا تو سراب کی مانند ہے۔ زندگی کو پانی کے بلبلے اور نمائش کو سراب سے تشبیہ دی گئی ہے یہ، ٹھیک ہے؟ پھر ہے ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ ناز کی نزاکت، لب ہونٹ، پنکھڑی پھول کی پتی، گلاب ایک پھول، کی سی کی مانند۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، ٹھیک ہے؟ محبوب کے لب کی ملائمت کے کیا کہنے، بس گلاب کے پھول کی ایک پتی ہے، یعنی کہ اس میں شاعر نے کیا کہا ہے کہ جو محبوب کے ہونٹ ہیں اس کو گلاب کی پتی سے تشبیہ ظاہر کی ہے۔ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ چشم دل کھول، چشم کہتے ہیں آنکھ، چشم دل دل کی آنکھ، عالم دنیا، یہاں، اوقات حیثیت، خواب خیال یا نیند کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ فکر آخرت بھی کرو، یہاں کی زندگی تو عارضی ہے، ٹھیک ہے؟ زندگی کو خواب سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کہ زندگی ایک خواب کی طرح ہے کہ جو ہے گزرتی چل جا رہی ہے، خواب آتا ہے تو ہمیں صبح کچھ اور ہوتا ہے اور شام میں کچھ اور، ہماری زندگی ہم سوچتے کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، دروازہ، حالت کیفیت، اضطراب بے قراری، کی سی کی طرح، بار بار اس کے دروازے پر جاتا ہوں، ان کے در پر جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کہتا ہے کہ بے قراری کا عالم یہ ہے کہ میرے بار بار محبوب کے ہاں جاتے ہوئے بھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، یعنی کہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری بے قراری جو ہے وہ محبوب کے پاس بار بار جانے سے بھی ختم نہیں ہو رہی۔ میں جو بولا کہاں کہ یہ آواز، اسی خانہ خراب کی سی ہے، ٹھیک ہے؟ خانہ خراب تباہ و برباد کرنا، کی سی کی طرح، میں جو بولا کہا یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے، ٹھیک ہے؟ محبوب بڑا ظالم اور بے وفا ہے، عاشق کی آواز سنتے ہی مشتعل ہو جاتا ہے، عاشق کو ویران کھنڈر سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے اتنی باتیں کرتا ہوں لیکن میرا محبوب جو ہے وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتا، تو کیا ہے کہ وہ ایک اس کا دل جو ہے وہ ویران کھنڈر کی طرح ہو چکا ہے۔ آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ آتش آگ کو کہتے ہیں، غم دکھ کو کہتے ہیں، آتش غم دکھوں کی آگ، کباب گھی میں تلی ہوئی قیمے کی ٹکیاں مراد جلا ہوا۔ آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ غم کی آگ میں جلتے جلتے شاعر کا دل کباب ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں سے کباب کی مہک آتی ہے۔ آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ قیمے کے جو کباب ہوتے ہیں اس کو جب ہم لوگ فرائی کرتے ہیں تو وہ ایک براؤن سی شکل میں آ جاتے ہیں، جل جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میرا دل بھی اس طرح سے جل چکا ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ میر شاعر کا نام ہے، نیم باز ادھ کھلی آنکھیں یعنی کہ آدھی کھلی، مستی مدہوشی، شراب پینے کی چیز، وہ خمیر کیا ہوا مشروب جس کے پینے سے انسان میں مسرور اور نشہ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ شراب جو ہے یہ بطور اسم استعمال ہوا ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ
اے میر، محبوب کی اد کھلی آنکھوں میں شراب سا خمار ہے، یعنی کہ شراب کا جو نشہ ہے وہ اس میں ہے، اور مست آنکھوں میں شراب جیسا اثر ہے. جیسے انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ شراب پینے سے مست ہو جاتا ہے، تو اس کی آنکھوں میں ایک مست سا مدہوشی سی چھائی ہوئی ہے. اوکے کلاس، یہ دیکھیں ہم نے غزل کی پڑھائی کی، اس کے الفاظ میں نہیں آپ کو لکھوائے میں نے، اور اس کا مفہوم آپ کو بتایا ہے. اب آپ نے مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تشریح کرنی ہے اور اپنی نیٹ نوٹ بک پر لکھنی ہے. اوکے کلاس، اللہ حافظ، ہیو اے نائس ڈے.